سنت والجماعت حویلی بہادر شاہ جھنگ میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید فخر عالم شاہ حسنی حسینی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم کے خطیب یورپ ایشیا، عالمی ایوارڈ یافتہ سیرت النبی شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آج کی اس بزم میں ثناخان مصطفیٰ جناب محترم فاروق معاویہ صاحب اسلام آباد سے، ثناخان مصطفیٰ مداح رسول عربی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ بلبل چمنستان رسالت مآب بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان جناب محترم المقام عزت مآب طاہر بلال چشتی صاحب، اور آج کی اس بزم کے قاری القرآن جناب قاری ارباب سکندر صاحب، جناب مداح صاحب اہل بیت ثناخان مصطفیٰ محترم محمد امین چکیروی صاحب، اور ان کے ساتھ شاعر اسلام مقبول عوام محترم جناب الیاس طاہر قتال پوری صاحب، ثناخان مصطفیٰ جناب محترم محمد وسیم نواز صاحب بہاولپور، و دیگر جتنے بھی احباب جن کے نام اشتہارات میں کافی تعداد میں ہیں، میں نہیں لے سکا، مقامی علماء کرام ہیں، دور و نزدیک سے آنے والے حفاظ کرام ہیں، آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن شخصیت نے جن کے حکم پہ مندہ ناچیز کی حاضری ہوئی، عالم قرات میں خوبصورت نام، ملک پاکستان کی مشہور و معروف قرات میں آواز جناب محمد زکریا خالد صاحب، اللہ تعالیٰ تمام کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ تمام احباب نے بڑی اچھی کوشش اور کاوش کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، تمام احباب ایک مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پاک محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں۔ سبھی احباب حضور کی ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھولیں، ایکو کم رکھیے گا، لانگ ڈیلے پہ بیس، ہاتھ باؤ ساؤنڈ جھنگ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے ساؤنڈ پہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ایک کری اگر تسی سونے واسطے تیار ہو گئے تو محبت آگ سکتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ حویلی بہادر شاہ لے انی مہمانوں نال محبت کر دینے، جنہی محبت کر دے انہی محبت اللہ کو، سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے،
میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشی ہے تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، مولا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، کہہ رہا ہوں ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، میرا کریم اللہ ارادہ بھانپ کر فوراً، جملہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ بھی فوراً آنی چاہیے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، سب کی توجہ چاہتا ہوں، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ لگتا تو اڈی آجی بھی توجہ ادھر ادھر ہے، نہیں تو جملے تے ہی جنا سن کے تو آنو سمجھ آن دی تو تسوی سبحان اللہ لگے دکھ ہے رہے کہ تھوڑی توجہ اس پاسے نہیں سی، میں پھر پڑھنا، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، اور کبھی ایک جملہ عقیدے کا ہوگا، عقیدے کا نہ ہوا تو نہ بولیے گا، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، ادھر میری طرف، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ آپ بھی اگر محبت فرماتے رہیں گے تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ اس گال تے بولنا تو اس گال تے نہیں بولنا، آپ بھی بولیں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیج والے نہیں بھی بول دیتے اسی کو بولیے، یہ بات اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ محبت کیجئے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور طالب علم ہوں، آپ کی محبتوں کا طالب ہوں، کہہ رہا ہوں ارادہ اے شیر جڑا نا 100% عقیدے ہے، تو جڑا عقیدہ لے کے تسی بیٹھے ہوئے میں پتہ لگے گا کہ کتنے عقیدے لے بندے اس مجمع بیٹھے ہیں، میں اگلی جڑی گفتگو اپنی پوری محفل دے وچ کرنی ہے وہ کس بیس سے کرنی ہے، تو میں بنیاد ایسے شعر سے بنانی جو تسی بولو گے تا، عدوِ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کسے کہتے ہیں دشمن کو، اور امی عائشہ دے جڑے دشمن ہیں نا اونا واسطے شعر ہے، تے جڑے امی عائشہ دے حلالی روحانی پتر بیٹھے نا وہ شعر سنان کے تے سبحان اللہ بھی آکھن گے، تے جتنی آنکھ سکتے اتنی اونچی آکھن گے، عدوِ عائشہ کو شان، عدوِ عائشہ کو شان، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، عدوِ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ وہ علا کل شیء قدیر ہے، اسے پتہ تھا لوگ باتیں کریں گے، تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر، پر اے شیر جنگلے میں بڑا حصہ پڑھنا تو تھوڑی سبحان اللہ بیکھنی کہ چوکھے عمر دے دیوانے بیٹھے ہو، خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے، اور ذکر رسول پاک ہے، جب سے زبان پر رحمت
برس رہی ہے میرے خاندان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، اور سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، نہ سننی دے کو سبحان اللہ۔ او دی نعت پڑھتا پیا اے وہ مہینہ ہے جس مہینے چ نعت والا تشریف لے کے آیا، آج 13 ربیع الاول ہے، کیا کہنے کہہ رہا ہوں تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے حضرت، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ جیدہ مرشد ہے نا، مرشد اللہ ہے، پیرو مرشد اللہ ہے، جیدہ کوئی مرشد ہے وہ اس شعر تے ضرور بولے گا، جیڑا بے مرشد ہے وہ چوپ رہے، مرشد اللہ بولے گا، مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے فقیروں کو، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑ کر نعت پڑھتے ہیں، اور یزیدوں کے کلیجے شرف سچا ایک نمبر حسینی بولے گا، یزیدوں کے کلیجے، یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے، حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں، حسینی قافلے میں جب ایڈے اوکھے جملے تو کو نہیں، تسی بھی پڑھ سکتے ہو، حسینی قافلے میں جب، اور ہمارے عقیدے کا، میرے اہل سنت جماعت عقیدے کا حسن تو دیکھو نا، آؤ میرے عقیدے پہ انگلیاں اٹھانے والے، حسن دیکھو میرے عقیدے کا، کہ ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے، کہو آمین، جیڑے پہنچانا چاہتے سبحان اللہ بھی آکھو، ہماری نعت، حضرت جی آئے آپ سے پہلے یہ درخواست کی درود پڑھو، میں آیا میں نے یہ درخواست کی درود پڑھو، کیوں کہتے ہیں ہم، کیوں کہتے ہیں، شعر سنو، ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے، جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں، جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں، اور رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اس شعر پہ سب کی تائید چاہیے، اور ہاتھ اٹھا کے تائید دیں گے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، مجھے دکھ ہے اس بندے پہ جس کے ہاتھ سلامت اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان، بولو بولو نبی پر جان، آج دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ، وط راز ایمان دا مطلب کیا، وط ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا، وہ جتھا پاک نبی دی عزت نہیں، وہ پاکستان دا مطلب کیا، جتھا پاک نبی دی عزت نہیں، تقدیر، شان رسالت، شان صحابہ، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، پیارا حسین ہمارا حسین، جتھا پاک نبی دی عزت نہیں، اور جتھا پاک صدیق دی عزت نہیں، اور جتھا پاک صحابہ دی عزت نہیں، وہ پاکستان
نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان، نبی پر جان۔ غلامی رسول میں موت بھی خالی نعرے بھی نہیں، سنت سے عمل بھی کرنا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے۔ نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شدت سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو۔ اب یہ سنو، 4 چیزوں سے محبت کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے۔ مال سے محبت، وطن سے محبت، اولاد سے محبت، جان سے محبت۔ مسلمان کو بھی ان 4 چیزوں سے محبت، کافر کو بھی ان 4 چیزوں سے محبت، لیکن مومن کو، مسلمان کو اللہ نے 5ویں محبت بھی عطا کی۔ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ علماء توجہ فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں مومن وہ جو اللہ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے، اور حضور فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لو۔ میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں آیت اور حدیث کا، ایمان کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور حضور سے محبت نہ ہو تو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ایمان نہ ہوئے تو اللہ دی محبت نہیں جے لبنی، جو حضور دی محبت نہ ہوئے تو ایمان نہیں جے لبنی۔ اسی لیے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر، اور تمہارے جسموں میں یہ جو جانیں ہیں نا جانیں، یہ تمہاری نہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ جو جان جسم میں لے کے بیٹھے ہوگے اس کے مالک تم ہو نہیں، اس پہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر یہ جانا تھوڑی ہے تو میں دلیل دینا، تمہیں مثال دینا، اگر یہ جانیں تمہاری اپنی ہے تو یہ اپنی جان خود لے کے دکھاؤ مجھے۔ خود اپنی جان لوگے تو خودکشی ہوگی، تو شریعت کہتی ہے خودکشی حرام موت ہے، کہ جانا تھوڑیاں اپنی ہیں تو پھر اپنی جان آپ لے کے دکھاؤ نا۔ نہیں سمجھے جے تسی آکھنا جانا ساڑیاں تو پھر اپنی جان آپ لے کے دکھاؤ۔ جے لاؤگے زہر پیوگے، گولی مارو گے، پانی کی چھلانگ مارو گے تو شریعت آکھ دی حرام موت مرے، حلال نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جان تو دی اپنی تھی نا تو لے لی، وہ دی اپنی جان تھی نا تو انہیں لے لی، حرام کی میں ہو؟ فرمایا حرام موت مرے گا۔ اگر یہی جان غازی علم الدین شہید ناموس رسالت پہ قربان کرے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جان رسول واسطے۔ میں ایک اور جملہ، میں کیونکہ نقابت کرنی خطابت نہیں کرنی، میں حضرت نے فرمایا کہ تسی 20 منٹ پہلے لا لو تاکہ مان لو تھوڑا جگہ لو، میں تا کر کے جملہ آ گیا تو میں پیش کر رہا ہوں۔ علماء بھی بیٹھے نے سبق سنان دی غرض نال، میں پہ آخنا کہ اگر حضور دی ناموس تے جان قربان کر دیتی جاوے تے اللہ شہادت دا رتبہ تے شہید بولو نا، اور جیڑے نبی تے مرن والا امتی نہیں مردہ ہوندہ کہ وہ نبی کی میں مردہ ہو جائے۔ جس نبی پہ جان قربان کرنے والا امتی نہیں مرتا وہ نبی کیسے مر سکتا ہے؟ اگر نبی پہ جان قربان کر دے تو اللہ زندہ کر دے، تو کیا وہ نبی زندہ نہیں؟ عقیدے والے بیٹھے ہو نا، ہر بے اصول کے لیے
रसूल जिंदा है। तकबीर हयातुन नबी जिंदा हयातुन नबी नबी के नाम लेवा है नबी पर जान। बोलो नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। आइए अब आप इस खूबसूरत महफिल के मेरे ऐवान में सबसे पहले नात खान जनाब दावत ना दे रहा हूँ कारी मोहम्मद अतहर साहब को वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश फरमाएं।